دوستو، زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی۔ موبائل آپ ضرور چلائیں، لیکن صرف موبائل نہ چلائیں، میری بات بھی ساتھ سنیں۔ خوش رکھے، فوٹو کافی ہو گئی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کی زبان۔ دوستو، میں نے چند ایک باتیں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد دین تین چیزوں کا نام ہے۔ جو لوگ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیں تو لمبی چوڑی بات نہیں، تین چیزیں اگر وہ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، باطنی امور میں مکمل کر لیا۔ تین چیزیں حضور کون سی؟ تو فرمانے لگے، ایک علم حاصل کرو دین کا، اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو، اور تیسرا اس میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ضروریات دین کے بعد، ضروریات اہل سنت کے بعد یہ تین چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے ہاں معلومات حاصل کرنے کا شوق تو ہے، علم سیکھنے کا شوق نہیں، اور معلومات بھی جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ اپنے لیے حاصل نہیں کرتے، وہ اپنا روب بنانے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ وہ خاص شرف، وہ خاص شوق جو ہمیں قرون اولیٰ کے بزرگوں میں ملتا ہے کہ بڑی طلب تھی کہ ہمیں حضور سید عالم کی حدیث ملے، ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم کا پتہ چلے، ہم اپنے لیے اس میں سے خیر جمع کر سکیں۔ وہ شوق اس طرح رہا نہیں۔ اگر تقریریں سنی بھی جاتی ہیں، باتیں سنی بھی جاتی ہیں تو کچھ دیر کانوں کی لذت کے لیے، کچھ ذائقے کی تبدیلی کے لیے، کچھ ذرا تھوڑی دیر کے مست ہونے کے لیے، کچھ واہ کی داد دینے اور کچھ سمیٹنے کے لیے۔ اگر علم کا شوق ہو کہ میں نے دین سیکھنا ہے، دیکھیں نا ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ پوچھوں کہ بچوں کو ساری احادیث ہم یاد کرانے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر تو وہ یاد ہو گئی ہیں تو اس کے بعد بڑی دیر کے بعد کسی اور چیز کی باری آئے گی، لیکن وہ خاص معنویت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں ہمارے لیے موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیات بینات میں جو ہمارے لیے موجود ہے، اس طرف ہم رغبت کریں، شوق پیدا کریں۔ یہ باتیں ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک شخص کو اگر پتہ چل گیا کہ حدیث پاک حضور کی دمشق میں ایک شخص کے پاس ہے ایک حدیث اور وہ روایت کرتے ہیں، حضور کا ایک فرمان مجھے پتہ چلے گا، اس کا بھی شوق پیدا کریں۔ اس کا بھی اپنے شوق کے لیے، سکے جمع کرنے کے لیے لوگ دور دور نہیں چلے جاتے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ میلوں کا سفر کرتے ہیں، گھنٹوں کی راہ طے کرتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے انہیں ایک تصویر کی ضرورت تھی، ان کو نہ کسی کے ساتھ فوٹو چاہیے تھی۔ بھئی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے لوگ ملکوں آج بھی گھومتے ہیں، بڑی زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ شوق آ گیا صحابہ کو حضور کی باتیں سیکھنے کا، تابعین میں تڑپ پیدا ہوئی۔ ایک شخص کو پتہ چلا دمشق میں ایک بندہ حضور کا ایک فرمان روایت کرتا ہے، آپ حیران ہوں گے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس شخص نے مدینہ منورہ سے گھوڑے پر بیٹھ کر دمشق کا سفر کیا، اور کوئی اور کام نہیں، صرف ایک حضور کا فرمان۔ ایک کتنی حدیثیں ہر جمعے خطیب صاحب پڑھتے ہیں، لیکن وہ کون سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ جو پہلے آپ سے قریب بیٹھنے کا 10,000 مانگیں گے؟ کون سا پہلے سیٹ بک کرانی پڑے گی 5,000 دے کے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ شوق ہو، ہمارے پاس ڈائریاں ہو، ہمیں لکھنا آتا ہو، جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں یہ تو پیدا ہونے سے پہلے دم توڑ جائیں۔ میری جماعت نے تو ایک ہی سبق صحیح کر کے یاد کیا ہے، وہ سب کو آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو سبق یاد کیا نا ہماری جماعت کے لوگوں نے، وہ ایک ہی ہے بس، کہ میں تیری جگہ پڑھے ہوئی نہیں، میں اس سے آگے نہیں جاتے۔ برادری کے بارے میں پوچھ لو تو سارا پتہ ہے، قبیلے کے بارے میں پوچھو تو کس سیاسی پارٹی کا معیار اچھا ہے اس پر دلیلیں نہیں دیتے، اس پر لڑائی بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے کی معلومات کے معاملے میں
بالکل توجہ نہیں کرتے، حالانکہ مشکل کام نہیں ہے، بہت سادہ کر کے آسان کر کے ہمارے مشائخ نے کتابیں لکھ کے ہمیں دی۔ شوق جب پیدا ہوگا نا طبیعت میں، شوق، یہ عمل کا رستہ بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا دین کا، یہ خشیت پیدا کرتا ہے۔ جس بچے کو معلومات ہی نہیں ہے کتاب اور اینٹ میں کیا فرق ہے، تو وہ تو جب سمجھے گا وزن جانے گا، لیکن جس کو پتہ ہے کہ کتاب کتنی بڑی چیز ہے تو پھر وہ تو سینے سے لگائے گا، وہ تو ہر وقت اس کو اپنے دل میں سما کے رکھے گا۔ بھائی شوق جب علم کا، قرآن مجید نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ علم تعمیر کرتا ہے، جب انسان کو معلومات ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی دین کی بات آپ نے کبھی سنی تھی، آپ اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ نہیں بھی کر سکے، سستی ہو گئی، لیکن آپ نے سنی تھی، آپ کو یاد تھی، اگر آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں نا، کبھی وہی بات آپ کے سامنے آتی ہے، وہ کام آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو نا تو ایک دفعہ آپ کو یاد ضرور آتا ہے کہ یار یہ میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ اندر سے نا حاشیہ خیال سے کچھ چیز دستک دیتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے دیکھو، اگر روزانہ 100 آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ان میں 95-98 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے نا طلاق خدا نخواستہ دینی پڑے تو دینی کس طرح سے ہے، اگر انہیں ہم نہ 15-20 دن پہلے شیروانی کا کہنا پڑتا ہے، پھر جا کے شیروانی تیار کرتا ہے درزی، اور 3-4 ماہ پہلے لوگ احتیاطاً، بعض لوگ تاریخ بھی تھوڑی پہلے کی بتاتے ہیں کہ ذرا نا فرنیچر والا جلدی فرنیچر دے دے۔ اتنی کوششیں کی جاتی ہیں، بہت پہلے میرج ہال اچھا دیکھ کے بک کرایا جاتا ہے، ہر چیز طے کی جاتی ہے، اور ہفتوں لوگ مارکیٹوں اور بازاروں میں رہتے ہیں شادی سے قبل۔ دوستو چلیں 2 گھنٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس لے چلیں، اتنے گھر بچ جائیں گے اجڑنے سے۔ بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، 4 بیٹیاں، غریب گھرانہ، جھگڑا ہوا، شوہر نے 3 طلاقیں یکمشت دے دی، ان بیٹیوں کی طرف دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف رونا آتا ہے، یعنی یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گی۔ کاش ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو سیکھا ہوتا، تھوڑا سا آگے بڑھے ہوتے، کوشش کی ہوتی۔ ہر جمعے مولانا صرف ایک گزارش کرتے ہیں، یار ذرا جلدی آ جایا کرو، یار ذرا جلدی آ جایا کرو۔ حضور کی بات، مجھے میرے ایک دوست ہے، میرے ساتھ کالج میں رہے، کہنے لگے زندگی کس طرح گزاریں، کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے؟ چلے اسلامیات کی کتابوں میں بندہ شروع سے پڑھتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ، کوئی آتی ہے تو سناؤ۔ اس نے کہا مجھے آتی ہیں کچھ، میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے کہا چلو سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پورا دستور ہے زندگی کا، آپ کو آتی ہے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ چھوڑ دو کسی سے طلب کرنا کہ وہ آپ کا خیال رکھے، چھوڑ دو مانگنا کہ میرے حق ادا کیے جائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، خیال کوئی رکھے، یہ طلب چھوڑ دو، تم سب کا خیال رکھنا شروع کر دو، جذبات کا، احساسات کا، لوگوں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، سسرال والوں کا، میکے والوں کا، بہن بھائیوں کا، مطالبہ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تم احساسات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ حد ہو جاتی تھی، کریم محبوب اتنا کرم فرماتے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں تمہیں؟
بتاؤں تمہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں کیفیت میں کھو گئی کہ محبوب تو لفظوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کہاں پہنچ گیا ہے، اتنا احساس۔ ہم نے ساری زندگی مطالبہ کیا ہے، کبھی بہن بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہے، کبھی دوست بڑے مجھے اچھے نہیں ملے، کبھی جناب فلاں، چھوڑ دیں بھائی، اس طرح تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں کہ نہیں کی، ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ حضور نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، یہاں تک احساس ہے۔ جب ہم چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا، جب ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے حضور کے کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو، آپ کے ذہن کی اصلاح کی تو بات کر سکتا ہے، لیکن جو بات آپ کے دل کو سکون دے، روح کو تازہ کرے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دے، وہ بات صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے، دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو دوستو سیکھیں، شوق پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علم کے ذرائع کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ کورس پڑھا جائے جو مروجہ کورس ہے درسیات کا، درس نظامی کا، ایک یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے، اور ایک بہت بڑا ذریعہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صحبت علماء ہے۔ تم علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بات غور سے سنو، اپنے اندر توجہ پیدا کرو، شوق پیدا کرو، تمہارا مزاج ہو۔ اور جو طلباء ہیں اگرچہ وہ اسکول کالج سے ہی وابستہ ہیں، ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا، بہت ڈھیر سارے بچے فیل ہو گئے فرسٹ ایئر میں۔ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ موبائل ہے، اور موبائل کی جو مصروفیات ہے وہ اعصاب شکن ہے، لا یعنی بے معنی قسم کی مصروفیت ہے، وہ بندے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ تھوڑا سا نا کتاب کا شوق ہو، مطالعہ کا شوق ہو، دوران طالب علمی ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھا جائے، اور تھوڑی تڑپ ہو، تھوڑی طلب ہو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ نا شاگردوں کے سوالات، سامعین کے سوالات، اور سوال سیکھنے کے لیے ہو، امتحان لینے کے لیے نہ ہو۔ ہمارے ہاں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا نا پہلیاں لوگ یاد کر لیتے ہیں، پہلیاں، پھر کہتے ہیں میرے سوال دا جواب کسے مولوی نو نہیں آیا، حالانکہ کوئی پہلی ہوتی ہے، کوئی علمی بات نہیں ہوتی، شوق ہو۔ فرمایا کرتے تھے طلباء کے سوالات کئی دفعہ بڑا مطالعہ کی طرف لے جاتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے، طلب ہو نا، جب شوق ہو۔ دیکھو یہاں آپ کے ہاں بڑے محقق عالم موجود ہو نا، لیکن میں چونکہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہاں رہتا نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں، تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ دور سے آیا ہے تو ذرا اس کی بات کو سنا جائے، ایک توجہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ کہیں چل کے جاتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے، تو طبیعت ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں تو مجھے ذرا سیکھنا چاہیے۔ یہ جو شوق ہوتا ہے نا، شوق، طبیعت میں طلب۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے۔ اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قافلے جا رہے تھے۔ فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا۔ اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے، تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں۔ جب شوق ہوتا ہے نا، حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا، استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، شوق بڑا تھا، بڑا شوق۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان میں طلب ہوتی ہے۔ بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں،
شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، کشکول سیدھے ہوتے ہیں، اس میں خیرات جلدی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے، میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے، اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں۔ کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی، ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا۔ نہ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانوں اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانوں تے آکھ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا۔ جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات، کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے، میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا، کرفیو نافذ ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا۔ حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات سخت ہیں، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا، فرمایا قبول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے۔ اب میں نے پہنچنا کیسے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے، کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں، پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے۔ فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا، 1 دینار 2 دینار۔ امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا۔ امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے۔ فرماتے میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں۔ حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھا پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر، وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں، لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے، وہ شوق نہیں۔ ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے، ہمیں جمعے والے دن وقت پر جانا چاہیے، ہمیں محافل میں جو ملتا ہے واپس آ کر ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری بات، علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، ایسا علم جو نفع نہ دے، اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے۔ دیکھیں نا، باتیں تو طوطے کو بھی رٹائی جا سکتی، علم اس لیے حاصل کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا، فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، مزاج ہو عمل کرنے، طبیعت ہو، یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے جن کا عمل دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا، تو پھر وہ کتاب کا نام بتاتے تھے۔ پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں دین کی، آج کل مبلغ صرف مسجدوں میں نہیں ملتے، محفلوں میں نہیں ملتے، ہر چوک میں مبلغ، جس کی جیب میں سوشل میڈیا ہے وہ بہترین نصیحت، زبردست مبلغ، بحث ہوتی ہے، خدا جانے کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ۔ کہ حضور میں نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی طریقہ بتائے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جو عمل سے خوشبو پھیلتی ہے نا، عمل سے، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اصل ہوتا ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے رنگے جاتے ہیں۔ قریب والوں کو وہ والا فیض ملتا ہے جو آپ کے عمل سے ضیاء پھوٹتی ہے۔ عملی زندگی، حضرت امام مالک، موتا امام مالک لکھا بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت احادیث جمع کر لیں تو آپ اس لیے بڑے خوش ہیں؟ تو یہ دیکھو یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ فرمانے لگے صرف اس لیے نہیں خوش کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے کتاب میں لکھی ہیں نا، اللہ کا فضل ہے میرا سب پر عمل بھی موجود ہے، میرا اس پر عمل موجود ہے۔ عمل، جب انسان عملی زندگی گزارتا ہے نا، عملی، ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے فیصل آباد، حضرت محدث اعظم کے ہاں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں حضرت زور کی نماز گھر میں پڑھی، ٹکٹ لے لیا شیخو پورہ کا، تو اب ایک دو صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے تو فیصل آباد جانا تھا، تو کہتے ہیں وہ تسبیح پھیر رہے تھے تو جلال ذرا رہتا تھا، اور انہوں نے دیکھا ہی تو سارے چپ کر گئے۔ شیخو پورہ اترے، عصر کی نماز پڑھی، پھر اگلا ٹکٹ لیا بس کا تو شاہ کوٹ کا، وہاں اترے تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر تیسرا ٹکٹ فیصل آباد کا لے کے کہنے لگے کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف حاضری تھی، آرام سے بھی جاتے تو پہنچ جاتے، لیکن اگر اکٹھا میں وہاں کا ٹکٹ لیتا پتہ نہیں بس والا کھڑا کرتا کہ نہ کرتا، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں۔ ایک صاحب نے گاڑی لی، حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا آپ نے گاڑی لے لیا، بڑی مبارک ہو۔ تو فرمانے لگے پتہ ہے اپنی گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرمانے لگے بندے کی نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت ہوا وہیں اس نے بریک لگائی اور نماز پڑھ لی۔ لیکن ہم نے سہولیات کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو عملی زندگی میں ویسے بھی نا انسان کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار بھلا میں کیا ہوں؟ اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کی عملی زندگی بھی ہے، اس کے لیے نا زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے، مخلص ہونا اتنا ضروری ہے۔ خاوند سارے خرچے پورے کرے اور ساری چیزیں لا کے دے، اور جب بیوی کہے میکے بھی لے کے جائے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ گھر چل سکتا؟ خاوند سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہوٹل سے بھی روٹی کھا لیتا ہے، کپڑے بھی کہیں سے دھلا لیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلے کہ معاملہ کوئی اور بھی ہے، تو وہ گھر چل سکتا؟ اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو دین پورا کیسے چلے گا؟ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، مخلص، وہ بڑی
آسودہ زندگی گزارتے ہیں. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، ریاکاری، دکھاوا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ کتنے کیوں کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا. دیکھیں نا، کوئی شخص جبراً اسے کپڑے پہنا دیے جائیں نا جو اس کی طبیعت سے میچ نہیں کرتے. میرے ابا جی ایک شادی سے واپس آئے تو جلدی سے نا انہوں نے ویسٹ کوٹ اتاری اور جرابیں اتاری اور بڑے وہ نا، تو میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے. کہنے لگے یار یہ جو کپڑے زبردستی تم نے مجھے پہنائے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے. سفر نے نہیں تھکایا، یہ جو بن سنور کے بیٹھنا ہے. لیکن جو روٹین میں انسان کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، مخلص ہو جاتا ہے. دکھاوا نہ کریں، بتلائیں نہ. بڑا اذیت ناک سا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں، یہ معاونین ہیں مدارس کے، مساجد کے، ان کو راضی کرنا ایک بہت بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اتنا خوبصورت کام کرایا، اتنی سونی ٹائلیں لگوائی ہیں اور آخری ٹائل پہ اپنا نام لکھ دیا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ جو صاحب اس سے پہلے اتنا کام کرا گئے وہ ان کا نام کہاں لکھا جائے؟ زندگی میں اخلاص ہو. انسان جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے. اپنی زندگی میں دکھلاوا چھوڑ دیں. اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور بندوں کو ویسے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا داروں کی ترجیحات تو روز بدلتی ہیں. آپ ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں تو نئی ترجیح آ جاتی ہے. ہر آدمی آپ کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے. مخلص ہو جائیں، مخلص، اخلاص والی زندگی گزاریں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضور نے یمن کا گورنر بنایا، بہت ساری نصیحتیں کریم نے فرمائیں. حضرت معاذ عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی خاص نصیحت بھی فرما دیں. تو محبوب فرمانے لگے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن مخلص رہنا، مخلص، اخلاص والی زندگی گزاریں. دیکھو امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے مخلصین ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قومی سطح پر، عالمی سطح پر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ علاقائی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کر ملکوں کی، بادشاہوں کی، سرحدوں کی جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ذات کا جھگڑا بیچ میں آ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بہترین مدارس چل رہے ہیں، بڑا عمدہ سلسلہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ غلط ہیں، بس ہمارے مزاج کے نہیں. ایک شخص ہے جس نے جو ذریعہ بنا ہے، سبب بنا ہے، اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا، اتنی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں، لیکن وہ صدر صاحب کی طبیعت پہ پورا نہیں اترا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ سارا کچھ ٹوٹ جانا تو برداشت کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کمپرومائز کرنا برداشت. اگر ہم مخلص ہو جائیں نا تو کئی دفعہ کوئی ہماری طبیعت کا نہ بھی ہو تو پھر ہم محبتیں نہیں دیکھیں گے، قابلیتیں دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے نا. کو ضروری ہے کہ ہر آدمی میرے مزاج کا ہو. جب اخلاص ہوتا ہے، جب خوبصورتی ہوتی ہے، پھر میرٹ ہوتا ہے، پھر آسانی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، وہ بڑے مخلص ہو گئے تھے. جس کا جائز حق ہوتا ہے نا ہمارے بھائی کا، اس کا حق دینے میں بھی لوگ بڑا تردد کرتے ہیں. لیکن جب حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا نا تو وہ اتنے مخلص بھائی بن گئے تھے، اتنے مخلص کہ انہوں نے رسیاں رکھ کے اپنی جائیدادیں بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دی تھی. زندگی میں خلوص، آپ تھوڑے لوگوں سے تعلق رکھ لیں، آپ چند ایک لوگوں سے نبھا کر لیں، لیکن زندگی اخلاص والی گزاریں، مخلص ہو جائیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے شیخ کو چھوڑنا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے؟ کہا حضور نہیں ایسا تو کچھ نہیں. فرمایا کیوں چھوڑنا ہے؟ عرض کی حضور بس وہ. تو آپ فرمانے لگے تو مخلص ہو کر وہیں خدمت کر،
اللہ تیرے اخلاص کی برکت سے تجھے فیض عطا فرمائے گا۔ تو مخلص تو ہو جا، اپنی زندگی میں اخلاص تو پیدا کر۔ میرے عزیزو، شوق پیدا کریں علم کا، اور پھر جو سیکھیں وہ عمل کے لیے سیکھیں۔ عملی نفاذ، میرا نا چھوٹا بیٹا ہے، اسے نہیں پتہ نماز کیا ہے، لیکن گھر میں یا اس کی والدہ کبھی مصلی بچھاتے ہیں تو وہ خود بخود ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی مشکل بھی پیدا کرتا ہے نماز پڑھنے میں، لیکن کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسے تقریر نماز کی سناؤں تو ابھی اس کی عمر نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، لیکن وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے نا تو شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے نا، عمل چلے مجبوراً ہی کبھی کہا تھا ہم نے اپنے بچے سے، کوئی مجبوری ہوگی تو کہا ہوگا کہ باہر ذرا کہہ دو میں گھر میں نہیں، مان لیا 2 منٹ کے لیے، لیکن پھر ساری زندگی منت کریں گے کہ چل پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، لیکن بگڑ جائے گی بات۔ اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کردار چلتا ہے۔ علم کا شوق پیدا کریں اور جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلص ہو جائیں۔ کہ جتنے بزرگان دین نے کام کیا ہے دین کا، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، اخلاص تھا۔ اخلاص بندے کو تھکنے بھی نہیں دیتا، لمبے لمبے سفر کراتا ہے۔ بڑے بڑے آج ہم دیکھتے ہیں نا بزرگوں کی اتنی جلدوں میں کتابیں لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن مخلص تھے نا۔ دیکھیں نا، ایک یہ ہے کہ مجھے مجبور ہو کے آپ بلاتے تو میں پتہ نہیں کتنی جگہ تھکتا، بڑی کوفت ہوتی، بڑی مشکل سے بیٹھتا، بات بھی کرتا تو شاید ذوق سے نہ کرتا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے شوق سے آؤں، آپ شوق سے آئیں، تو وہ جو تازہ دم بات ہوتی ہے نا وہ بڑا سرور پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی کام جب اس میں اخلاص ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو وہ بندے کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کریم حضرت سیدی صاحب علیہ رحمہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ شاد و آباد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان اسی نماز اسی تو اس تو بعد لنگر